یہاں تک کہ ان کی سہولت کے لیے بہت ساری جگہوں پر تو باقاعدہ 10 دن کی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. انہیں کی سہولت کے لیے تو کیا جاتا ہے کہ 10 دن کی تراویح آپ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد 20 دن جب ایک دم لگن لگ جائے گا، مارکیٹ پوری کھچاکھچ بھری ہوگی تو آپ کاروبار کیجیے. ایسے ہوتا تھا مدینہ کے اندر، ایسے اسلاف کرتے تھے کہ 10 دن جو ہے عبادت کر لو اور پھر اس کا 20 دن کی چھٹی. اب ایسے لوگوں سے کہا جائے ایک ہفتے کا کھانا ایک دن میں کھا لو. نماز بھی آپ 10 دن کی، ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی، ایک دن میں پورا ٹائم نکال کر پڑھ لو، ایک مہینے کی چھٹی. ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، غلط ہوگا. عبادت پورے مہینہ کرنا ہے. اور کس نے آپ سے یہ بات کہہ دی کہ آپ قرآن پڑھ لیے 10 دن میں تو پھر اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ سے کہ بس 10 دن میں آپ نے قرآن پڑھ لیا تو ختم؟ یہی حق ہے قرآن کا. یہ قرآن کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے نا. قرآن ہمیشہ پڑھنا ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کا حق ادا کرنا ہے نا. تو حق بس 10 دن میں ادا کر کے، اور وہ بھی کس طرح ادا کر کے؟ مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو قرآن کا حق 10 دن میں کیسے ادا کیا جاتا ہے، 5 دن میں، 3 دن میں، 8 دن میں، 6 دن میں کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں آپ لوگ، ہے نا. گڑ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ جو لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، ان سے پوچھتا ہوں آپ ایسی مجلس میں شریک ہو کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں یا آپ قرآن کے مذاق اڑانے والوں میں شرکت کر رہے ہیں؟ کھل کر میں کہہ رہا ہوں، آپ جب جانتے ہیں کہ قرآن اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے اور پھر بھی آپ شریک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہو؟ آپ جبکہ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک حق ہے، قرآن کی تلاوت کا ایک طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو اس کا جو قیامت کے دن وہ آئے گا نا فرشتوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، نیکوکار لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ایسے آدمی کو شمار کیا جائے گا. یعنی ان کا ساتھی ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا اتنا اچھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے. لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بڑا مشکل سے پڑھتا ہے، پڑھنا صحیح سے نہیں آتا مگر پھر بھی قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر، بہت مشکل اس کو ہو رہی مگر اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ثواب ڈبل ہے. سنو قرآن پڑھو، اٹک اٹک کر پڑھنا آ رہا ہے پھر بھی پڑھو، اس کو ثواب ڈبل ہے، ڈبل اس کو ثواب دیا جائے گا. اور جو شخص قرآن کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، نعوذ باللہ ذالک، اللہ مجھے معاف کرے. ہنسی آ رہی ہے آپ لوگ، یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ اور شریک کون ہوتے ہو؟ آپ سبھی لوگ تو شریک ہوتے ہو. یہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے کا انداز ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ کر ایسے گفتگو کرے، ہے نا کہ بھائی صاحب آپ بولو گے ڈر صاف صاف بول رہے کیا بولنا چاہ رہا ہے، آپ کو برا لگے گا. اور اللہ کے قرآن کو ایسا پڑھا جا رہا آپ کو برا نہیں لگا؟ آپ کی ایمانی غیرت نہیں جاگ رہی ہے کہ قرآن اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے؟ کم سے کم ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوا کیجیے آپ کو. لیکن شیطان نے پٹی پڑا رکھی ہے کہ 10 دن پڑھ لو اور 20 دن کاروبار کرو. 10 دن بس زیادہ پیسے پھینک کر کے حافظ صاحب کے سامنے پڑھ لو، اس کے بعد کاروبار کرو. کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اسلام اسی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. صحیح سے سنائی نہیں دے رہا ہے کون سا لفظ پڑھا جا رہا ہے تو غور و فکر کیا کریں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو غور و فکر کیا کریں گے؟ سوچو، جماعت میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کے ساتھ غلط سلوک ہے. قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ایسا پڑھنا ہے کہ سمجھ میں آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہے نا؟
اس انداز سے پڑھنا چاہیے جس انداز سے پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن